السلام علیکم، میں ہوں شبیر توری واشنگٹن سے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اس وقت عروج پر ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان فوج نے بھارت پر دہشت گردی کے براہ راست الزامات کیے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان اور بھارت کے جو مندوبین ہیں ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ایک ڈرون مار گرا ہے بھارتی، جبکہ پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے میں بھی لاگ کروں گا۔ شروع کروں گا اسلام آباد سے، جہاں پہ پاکستان فوج کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل احمد شریف چودھری، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے میں انہوں نے جو بھارتی فوج ہے اس پہ سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ پاکستانی فوج نے الزام عائد کیا ہے کہ انڈیا سرحد پار دہشت گردی میں ملوث ہے، اور اس کے حوالے سے ٹھوس شواہد موجود ہیں جن سے گرفتار شدہ افراد کو انڈین ریاستی سرپرستی میں ہونے والی کارروائیوں سے جوڑا گیا ہے۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری نے پریس بریفنگ میں دعویٰ کیا کہ 25 اپریل کو پنجاب کے شہر جلم سے ایک شخص ہے عبد المجید کو گرفتار کیا گیا، جس کے قبضے سے ID بم اور ایک انڈین ڈرون بھی برآمد ہوا ہے۔ پاکستانی جو جنرل ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عبد المجید براہ راست انڈیا سے ہدایت لے رہا تھا، اس کا جو نیٹ ورک تھا وہ باقاعدہ ہدایت لے رہا تھا۔ میجر جنرل شریف نے الزام عائد کیا ہے کہ عبد المجید اور دیگر افراد بھارت سے کی گئی سپل کال کی ریکارڈنگ موجود ہے، جن میں سے بلوچستان سے لاہور تک دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی میں مالی معاونت بھی انڈیا سے فراہم کی جا رہی ہے۔ میجر جنرل شریف چودھری کے مطابق پاکستان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو ان کارروائیوں کو انڈین فوج کے حاضر سروس جونیئر رنگ کے افسران سے جوڑتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ صرف بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کارروائی نہیں کری، بلکہ انڈین فوج جو ہے وہ خود ان کی نگرانی کرے، جو کہ ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران مزید بتایا کہ جو بھارت کے زیر علاقہ پہلگام میں جو حالیہ حملہ ہوا اس کے بعد پاکستان میں دہشت گرد جو نیٹ ورک ہے اس کو فعال کر دیا گیا ہے، جس میں سے TTP اور دیگر آزاد سلیپر سیلز شامل ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی سیکورٹی فورس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی جو کوششیں ہیں ان کو ناکام بنا دیا ہے۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری نے صحافیوں کو مزید بتایا کہ انٹیلیجنس معلومات اور آپریشن کے نتیجے میں پہلگام جو حملہ ہے اس کے بعد اب تک پاکستان میں 71 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ تاحال انڈیا نے کی جانب سے الزامات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں ہے، تاہم ماضی میں ایسے دعووں کی تردید کرتا رہا ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم مودی نے بھی منگل کو جو بھارتی وزیر دفاع ہے راجناتھ سنگھ اور قومی سلامتی کے مشیر ہے اجیت ڈووال اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی ہے، جہاں پہ جو بھارتی چیف آف سٹاف جنرل انیل چوہان یہ بھی اجلاس میں شرکت کی۔ وہاں پہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں جو نئی دلی سے ملنے والے اطلاعات ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے جو انڈین افواج کے سربراہان ہیں ان کو فری ہینڈ دے دی ہے، یہ خبر بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں جو پاکستان مشن کے کونسلر جواد اجمل نے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے جو دہشت گرد حملہ ہوا تھا اس سے متعلق بیان دیا ہے کہ پاکستان کے پاس اس حملے سے متعلق قابل اعتماد شواہد موجود ہیں، جس میں 30 بے گناہ شہری مارے گئے تھے اور درجنوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ پاکستانی اس حملے کا جو الزام ہے بھارت پہ عائد کیا ہے، اور اسی موقع پہ اقوام متحدہ میں جو بھارت کے مستقل مندوبین ہے یوہانا پٹیل، اس نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پوری دنیا نے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا حالیہ انٹرویو سنا ہے، جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان ماضی میں بھی دہشت گرد تنظیموں کی تربیت، مالی معاونت اور حمایت کی ہے۔ انڈیا مندوب کے مطابق خواجہ آصف نے برطانوی نشریاتی ادارے کو حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر برطانیہ سمیت کئی مغربی ممالک بھی اس میں ملوث رہی، یہ غلطی تھی جس سے آج خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ بیان بازی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں پہلے سے زیادہ کشیدگی کے شکار ہوئے ہیں، اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر داخلی سلامتی بحرانوں سمیت دیگر مداخلت کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ لائن اپ کنٹرول پہ جو صورتحال ہے وہ آج 5واں
روز ہے، 5ویں رات ہے جب مسلسل وہاں پہ چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ علاقے میں شدید خوف اور ہراس ہے۔ لائن آف کنٹرول پر جو کشیدگی ہے، شہری وہاں سے نقل مقامی کر رہے ہیں، نقل مقامی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج نے بمبر میں جو پاکستان کے زیر اہتمام کشمیر کا علاقہ ہے بمبر میں، وہاں پہ ایک انڈین ڈرون کو مار گرایا ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق جو انڈین ڈرون تھا کئی کلومیٹر اندر آیا تھا جسے مار گرایا گیا ہے۔ تاہم بھارت کی طرف سے ابھی تک اس کا موقف سامنے نہیں ہے۔ پاکستان کی بات کروں تو لکی مروت کے گاؤں ہیں بگو خیل، وہاں پہ امن کمیٹی کے ارکان پر شدت پسندوں نے، دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ رات گئے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں ایک جو امن کمیٹی کے رکن ہے ایک رکن مارا گیا، جبکہ متعدد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن ہے، وہاں پہ کلاچی موڑ کے قریب ڈی ایس پی پولیس سید مرجان کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے، تاہم اس میں ڈی ایس پی بال بچ کے جبکہ گاڑی کو جزوی طور پہ نقصان پہنچا ہے۔ اسی ضلع کی بات کروں، کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں سیکورٹی فورسز پہ ایک حملہ ہوا ہے، تاہم یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ سیکورٹی فورسز کی جو فائرنگ تھی اس سے ایک حملہ آور مارا گیا، جبکہ ایک کو زندہ حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ بجوڑ سے خبر آ رہی کہ وہاں پہ سیکورٹی فورس اور ایکسرت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، اور جو ایک گولہ تھا راکٹ کا وہ ایک قریبی آبادی پر جا گرا، جس سے 3 جو بچے تھے سویلین وہ اس میں شدید زخمی ہوئے۔ زخمی کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیے گئے، تاہم علاقے میں جو سیکورٹی فورسز اور شدت پسندوں کا جو جڑپ ہے وہ تاحال جاری ہے۔ اس کے حوالے سے جو اپڈیٹ آئیں گی اس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ بلوچستان کے ضلع زیارت میں سی ٹی ڈی اور سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے، جہاں پہ کالا دن تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ اکثریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجگور ہے، وہاں پہ سیکورٹی فورسز پر بلوچ ایکسرت پسندوں نے حملہ کیا ہے، جہاں پہ 2 ایف سی کے اہلکار جو ہیں اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ تھی تازہ ترین حالات واقعات پاکستان اور پاکستان کے علاوہ عالمی نظر پر۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جو اپڈیٹ ہوں گی اس سے آپ کو باخبر رکھوں گا۔ خدا حافظ۔ یہ تھی آج کی تفصیلات، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔